بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردان میرا شہر ہے۔ کل میں مردان میں ہی تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اسلام آباد کے لیے نکل پڑا۔ اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس دوران میں مردان کے مضافاتی علاقے ساول ڈھیر میں جہالت نے کتنے بڑے ظلم کو جنم دیا ہے۔ رات گئے بڑے بھائی نے کچھ ویڈیوز اور کچھ مقامی صحافیوں کے بیانات بھیجے، پھر بعض دیگر دوستوں نے صبح بھی کچھ چیزیں شیئر کیں۔ یہ سب پڑھ کر شدید صدمہ پہنچا، دکھ ہوا۔ کافی دیر تک تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہوں اور کیا لکھوں۔ بہرحال پھر جو کچھ سمجھ میں آیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے تو واقعے کی نوعیت کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کروں۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت نے ایک احتجاجی ریلی منعقد کی، جس سے متعدد لوگوں نے خطاب کیا، اور آخر میں جیسا کہ خیبر پختونخوا میں عام دستور ہے، دعا کے لیے ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب مقامی سطح پر معروف تھے، تعویذ وغیرہ کا کاروبار بھی کیا کرتے تھے، عامل کے طور پر مشہور تھے، اور شعلہ بیانی بھی ان کی خصوصیات میں شمار کی جاتی رہی ہے۔ ان کو بلایا تو دعا کے لیے گیا تھا، لیکن جیسے عام طور پر ہوتا ہے دیگر مقامی مولوی بھی یہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کیا کہ دعا کے موقع کو تقریر کا موقع سمجھ کر تقریر شروع کی، اور اس میں مقامی سیاسی رہنما جو وہاں کے ناظم تھے ان کی خوشامد کی روش بھی اختیار کی۔ یہ بھی عام طور پر وہاں ہوتا ہی ہے، اور جلسوں میں دعا کے لیے جس مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے وہ ایسے موقع پر خوشامد بھی کیا کرتے ہیں۔ خوشامد میں انہوں نے مبالغے کا بھی ارتکاب کیا، یہ بھی عام طور پر ہوتا ہی ہے۔ اور خوشامد میں ان مولوی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مثال بھی دی، اور یہ بھی عام طور پر ہوتا ہے۔ کئی مذہبی سیاسی پارٹیاں خصوصاً اپنی پارٹی کے بارے میں یہ کہا کرتی ہیں، ان کے مقامی رہنما یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری سیاسی پارٹی ہے اس کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو اس سے باہر ہے وہ غرق ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں عام طور پر ہوتی رہتی ہیں وہاں، اور کہ جو ہمارے ساتھ آیا وہ بچ گیا، جو ہمارے ساتھ نہیں ہوا وہ نہ صرف ہے کہ گمراہ ہے بلکہ عذاب کا بھی مستحق ہے۔ کچھ اسی طرح کی باتیں ان مولوی صاحب نے بھی کی۔ یہاں تک تو معاملہ یوں کہیں ایک روٹین کا معاملہ تھا، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر پھر کچھ مزید کہا جو عام طور پر جس طرح مواقع کیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ تھا، اور یقیناً قابل اعتراض بھی تھا۔ جو ویڈیوز میں ان کے الفاظ لوگوں نے ریکارڈ کیے ہیں، اور جو عام طور پر اب وہ ویڈیوز موجود بھی ہیں، تو ان میں جو پشتو کے جملے انہوں نے کہے تھے وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ زبتا صلح نور سنشم ویلے خزبتا صلح د پیغمبر مقابل صحابی بے نه ګرځوم، خو زه وایم چې زمونږ د ساول ډیر د پاره دا سړی چې راغلی دی نه، دا هم د پیغمبرۍ د درجې نه کم نه دی. درجه ورته نه ورکوو، خو په هر حال ستاسو دپاره ډېر محترم سړی دی، او ده سره تاسو په یړ باندې بیا څه ده، یہ کوئی انگلش کا لفظ شاید استعمال کیا ہے۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو پیغمبر کے مقابل میں صحابی بھی نہیں قرار دے سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساول ڈھیر کے لیے یہ جو آدمی آیا ہے تو یہ بھی پیغمبری کے درجے سے کم نہیں ہے۔ پھر اس پر چونکہ وہاں وہ جو ناظم صاحب کھڑے تھے انہوں نے خود بھی اعتراض کیا، لوگوں نے بھی شور کیا، تو خود ہی فوراً بولنے لگے کہ درجہ ہم نہیں دیتے، درجہ ہم نہیں دیتے۔ دو دفعہ انہوں نے کہا درجہ ہم نہیں دیتے، درجہ ہم نہیں دیتے، لیکن بہرحال آپ کے لیے بہت محترم آدمی ہے، اور آپ سب مل کر اس کی آگے کوئی لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ کریں، شاید مدد ہی کا لفظ وہ بولنا چاہتے ہیں، انگریزی میں کوئی لفظ بولا ہے جو واضح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے الفاظ تھے۔ اس پر سامعین کی جانب سے فوری رد عمل سامنے آیا، بلکہ جیسے میں نے کہا ان کے ساتھ کھڑے وہ جو سیاسی رہنما تھے انہوں نے بھی اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، ان کو روکنے کی کوشش کی، مائک لینے کی کوشش کی، الفاظ بولنے سے روکا، اور تبھی انہوں نے اپنی بات کی تصحیح بھی کی اور کہا کہ ہم درجہ تو نہیں دیتے، لیکن بہرحال یہ بہت محترم آدمی ہے۔ اب یہ جو مولوی صاحب نے جو کچھ کہا اس کی بےہودگی اپنی جگہ، لیکن یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کیا ان الفاظ سے گستاخی بالخصوص توہین رسالت ثابت ہوتی ہے، یا یہ الفاظ بولنے والا شخص مرتد ہو جاتا ہے؟ پھر کیا کسی شخص کے الفاظ سے ارتداد یا توہین کا جرم اگر واقع ہوتا ہو
تو اس کے خلاف کارروائی کے لیے شریعت نے کیا طریقہ مقرر کیا ہے؟ پاکستان کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور وہی سوال جو عام طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے ایسے مواقع پر کہ پولیس جبکہ وہ اس موقع پر موجود بھی تھی حسب معمول ہجوم کو روکنے میں ناکام کیوں رہی ہے؟ اب جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے توہین رسالت اور ارتداد کا جو مسئلہ ہے جو بہت حساس موضوع ہے، اور ہمارے ہاں اس موضوع پر پچھلے کچھ عرصے میں جو جذباتی لٹریچر وجود میں آیا ہے اس کے نتیجے میں عام لوگ تو دور کی بات ہے، کئی اصحاب علم بھی اب ان دو امور میں توہین رسالت اور ارتداد، بلاسفمی اور اپوسٹسی میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ دونوں میں کافی فروق پائے جاتے ہیں۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ توہین رسالت اور ارتداد کے درمیان کوئی لزوم کا تعلق نہیں ہے، کوئی نیسیسری ریلیشن شپ نہیں ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ کوئی فعل اپوسٹسی تو کہلائے، ارتداد کہلائے، لیکن وہ توہین رسالت نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان خدا نخواستہ مسیحی بن جائے تو مرتد تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو توہین رسالت کا مرتکب نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص توہین رسالت کا ارتکاب کرے لیکن اسے مرتد نہ کہا جا سکے، جیسے مثال کے طور پر کوئی مسیحی یا کوئی اور غیر مسلم اگر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اسے گستاخی تو کہیں گے، توہین رسالت تو کہیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ پہلے ہی سے غیر مسلم تھا تو اس کو مرتد تو نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، البتہ اگر کسی مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو وہ یقیناً مرتد ہو جائے گا اس کے نتیجے میں، کیونکہ مسلمان کے لیے توہین رسالت کی کوئی ایسی صورت فرض نہیں کی جا سکتی جو ارتداد بھی نہ ہو، یعنی مسلمان اگر توہین رسالت کرے گا تو لازماً وہ مرتد بھی ہو جائے گا۔ البتہ اس کے برعکس معاملہ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان خدا نخواستہ مرتد ہو جائے لیکن اس نے توہین رسالت کا ارتکاب نہ کیا ہو، اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حنفی فقہا کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی مسلمان خدا نخواستہ توہین رسالت کا ارتکاب کرے تو اس پر مرتد کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس طرح کی عبارات آپ کو فقہائے کرام کے ہاں ملیں گی کہ حکمہ حکم المرتد، کہ اس کی قانونی پوزیشن وہی ہے جو مرتد کی ہے، یفعل به ما یفعل بالمرتد، اور اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جو مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی غیر مسلم تو ان رسالت کا ارتکاب کرے تو حنفی فقہا کہتے ہیں اسے مرتد نہیں کہا جا سکتا، اس پر سیاسہ شریعہ کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب اس پر کافی ساری تفصیل ہے جس پر میں اپنے اردو مقالات میں بھی انگریزی مقالات میں بھی لکھ چکا ہوں، اور علامہ ابن عابدین شامی کا جو بہت ہی مشہور اس موضوع پر رسالہ ہے اس کا میں انگریزی میں ترجمہ بھی کر چکا ہوں، اس پر تفصیلی حواشی بھی لکھ چکا ہوں اور ایک تفصیلی مقدمہ بھی لکھ چکا ہوں، تو باقی تفصیلات تو وہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ یہ بات البتہ غور کرنے کی ہے کہ جب فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر اگر کوئی مسلمان توہین رسالت کا ارتکاب کرے تو اس پر مرتد کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کو سزائے موت دی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی بہت سارے احکام ہیں جن کا ابھی میں حوالہ دوں گا۔ لیکن پہلے اس بات کا تعین کر لیں کہ یہ جو مولوی صاحب کے الفاظ میں نے نقل کیے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی کیا ہے، کیا ان الفاظ کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا؟ میرے ناقص فہم کے مطابق، اور میں نے جتنی دفعہ بھی اس ویڈیو کو سنا اور جتنی دفعہ بھی ان الفاظ پر غور کیا، میرا تو موقف یہ ہے کہ ان الفاظ پر اسے توہین رسالت کا مرتکب نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، پھر کیا اس کی بنا پر اسے مرتد کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ مرتد ہوا؟ مسلمان کی بات کی مناسب تعویل لازم ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی بات سے کفر لازم آتا ہو، ہم دیکھیں گے کہ اس کا کوئی اچھا مفہوم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو اگر 100 مطلب اس کے نکل سکتے ہوں، 99 مطلب ایسے ہوں جن سے کفر لازم آتا ہو، لیکن ایک مطلب ایسا ہے، ایک تعویل ایسی ہے جو کفر کی نہیں ہے، تو ہم وہ ایک لیں گے، وہ 99 چھوڑیں گے، یعنی حتی الامکان ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بات کی ایسی تعویل کریں، اس کا ایسا مفہوم بیان کریں جس کی بنا پر اسے مرتد نہ کہا جا سکے، اسے کافر نہ کہا جا سکے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ پھر جب اس کے علاوہ فقہا یہ کہتے ہیں اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا، اسے رجوع کا موقع دیا جائے گا،
اس کا کوئی شبہ ہے تو اس شبے کا ازالہ کیا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا۔ پھر جب اس نے خود کہا کہ درجہ نہیں دیتے درجہ نہیں دیتے، لیکن بہرحال آپ کے لیے محترم ہے، تو گویا اسے خود احساس ہوا کہ اس کے الفاظ مناسب نہیں تھے۔ اب ان الفاظ کو خواہ اس کی پچھلی بات کی آپ توضیح قرار دیں کہ اس کی مراد ہی یہی تھی کہ ہم اس کو پیغمبر کا درجہ نہیں دیتے، یا اس کی مراد یہ نہیں تھی لیکن چلیں اب اس نے اپنی تصحیح کر لی، کریکشن کر لی، خواہ اس کی نیت ابتدا سے ہی اچھی تھی، جیسے ہمیں فرض کرنا چاہیے ہر مسلمان کے بارے میں کہ اس کی نیت صحیح تھی، بات ہو سکتا ہے غلط اس کے منہ سے نکلی ہو، یا اس نے بعد میں رجوع کر لیا ہو، لیکن کوئی بھی صورت ہو، نہ اس پر توہین رسالت کی سزا کا اطلاق ہوتا ہے، نہ مرتد کی سزا کا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی باتوں پر مرتد کی سزا کا بھی اطلاق ہوتا تھا، توہین رسالت کی سزا کا بھی اطلاق ہوتا تھا، تو مرتد کے احکام میں بھی اور توہین رسالت کے احکام میں بھی صرف اتنی بات نہیں ہے کہ سر تن سے جدا، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں جن کو پتہ نہیں کیوں ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ ان احکام میں ایک اہم حکم یہ ہے کہ چونکہ ارتداد کی سزا حد کی سزا ہے، تو اس کو ثابت کرنے کا ایک مخصوص ضابطہ ہے، اس مخصوص ضابطے کے سوا اس کو کسی طریقے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر چونکہ یہ حد کی سزا ہے جو شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے، تو اس لیے اگر اس کی بات کی ایسی تعویل ممکن ہو جس کی بنا پر کفر ثابت نہیں ہوتا، توہین ثابت نہیں ہوتی، تو ہم وہ تعویل لیں گے، ہم دیکھیں گے اس کے الفاظ کا مفہوم کیا نکلتا ہے، کہ کوئی پازیٹیو انٹرپریٹیشن ممکن ہے، اگر ممکن ہے تو ہم وہی لیں گے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خود رجوع کرے یا اس کے خلاف اگر گواہ ہوں وہ پھر جائیں، یا گواہ موجود ہوں لیکن وہ گواہوں کی نفی کرے، اس طرح کی باتیں، تو فقہا کہتے ہیں ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے رجوع کر لیا۔ جب رجوع کر لیا ہے تو پھر تو اس پر اس سزا کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ اس سزا کا اطلاق تب ہوتا ہے جب وہ نہ صرف جرم کرے بلکہ اس پر پھر جمع رہے اور وہ پھر اس سے واپس نہ پھرے۔ اور آخری بات یہ کہ اس سزا کا اطلاق تو، اس کا نفاذ تو حکومت کا کام ہے، عدالت کا کام ہے، یہ افراد کا کام تو نہیں، یہ ہجوم کا کام تو نہیں۔ اور پھر ہجوم سزا بھی تو نہیں دیتا۔ یہاں لوگ اس بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ سزا کا اختیار ہجوم کے پاس ہے، ریوڑ کے پاس ہے، یا حکومت اور عدالت کا کام ہے۔ بھائی یہ دیکھیں، یہ جو ہجوم اور ریوڑ کرتا ہے نا، یہ سزا نہیں دیتا، ایسے نہیں کرتا کہ ملزم کو پکڑ کر اس سے پوچھ گچھ کی ہے، اس کے خلاف شواہد پیش کیے ہیں، پھر اس پر کو سزا دینے کا اعلان کیا ہے، پھر اس پر سزا کا نفاذ کیا ہے۔ یہاں تو ہجوم یا ریوڑ یہ کرتا ہے کہ جسے اس نے مجرم سمجھا ہے، ملزم بھی نہیں مجرم سمجھا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، اس پر پل پڑتا ہے، انتہائی وحشیانہ طریقے سے اسے قتل کر دیتا ہے، پھر اس کی موت کے بعد اس کی لاش کو بھی جانوروں کی طرح وہ بھونڈتا ہے۔ یہ کہاں کی مسلمانی ہے اور کہاں کا عشق رسول ہے؟ یہ سزا دینا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہجوم نے سزا دے دی ہے، ہجوم نے سزا نہیں دی ہے، ہجوم نے فساد کیا ہے۔ اور یہ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے بندے کو جس پر حد کا جرم ثابت ہوا ہو لیکن اسے سزا نہ دی گئی ہو، اسے عدالت کی مرضی کے بغیر خود سزا دے، تو چاہے اس پر جرم ثابت ہوا اس شخص پر، چاہے اسے عدالت نے سزا سنائی ہو، لیکن سزا ایک بندے نے اپنے طور پر دے دی ہے، ایسے شخص کو بھی آپ افتیات، یعنی عدالت کی اتھارٹی پر حملہ کرنا، عدالت کا حق پامال کرنا، اس کی بنا پر، اس فساد پر اسے سزا دے سکتے ہیں۔ اور اگر اس شخص کا جرم سرے سے ثابت ہی نہ ہوا ہو تو پھر تو اس بندے کو قصاص کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، قصاص کی سزا بھی اسے دے سکتے ہیں۔ تو اس کو قصاص کی سزا بھی دے سکتے ہیں، اس کو فساد کی سزا بھی دے سکتے ہیں، یہ فقہاء کرام نے تفصیل سے لکھا ہے۔ اچھا، بعض لوگ پاکستانی قانون کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات واضح کروں کہ پاکستانی قانون میں ارتداد پر تو بذات خود ارتداد کے نام سے کوئی سزا موجود نہیں ہے، البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارتداد کی بعض صورتوں پر سزا موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مسلمان خدا نخواستہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرے، فقہاء کرام اس کو بھی مرتد کے احکام میں شمار کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس کے لیے سزا ہے، لیکن وہ سزائے موت نہیں بلکہ عمر قید کی سزا ہے، مجموعی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 بھی کے تحت۔ اسی طرح دیگر مقدسات کی توہین کرے، مسلمانوں کے عقائد کی توہین کرے،
حتیٰ کہ اگر خدا کی شان میں گستاخی کرے، تو ان امور پر آپ یوں کہیں یعنی فقہا مرتد کے احکام کا اطلاق تو کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس پر موت کی سزا نہیں ہے، البتہ مختلف قسم کی تعزیری سزائیں ہیں، زیادہ تر سزائے قید اور جرمانے کی صورت میں۔ 295 میں دیکھیے، 295 اور 298۔ البتہ ارتداد کی ایک صورت جو ابھی میں نے ذکر کی، توہین رسالت کی، تو اگر مسلمان خدا نخواستہ توہین رسالت کرے تو اس پر مرتد کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ پاکستان میں دفعہ 295 مجموعی تعزیرات پاکستان کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ اس دفعہ میں عمر قید کی سزا کا بھی ذکر ہے اور سزائے موت کا بھی، لیکن وفاقی شرعی عدالت نے اسماعیل قریشی کیس میں 1991 میں یہ قرار دیا تھا کہ یہ جو عمر قید کی سزا ہے یہ کالعدم ہے اور اس جرم پر صرف موت کی سزا دی جائے گی۔ اس فیصلے کے لیے وفاقی شرعی عدالت نے بنیادی طور پر ارتداد سے متعلق جو دلائل ہیں ان پر ہی انحصار کیا ہے اور امام ابن تیمیہ کی رائے پر انحصار کیا ہے۔ فقہائے احناف کی پوزیشن اس میں مختلف ہے۔ اس فیصلے میں کئی سقم ہیں، میں کئی دفعہ ان پر بات کر چکا ہوں۔ یہ جو اس فیصلے کے نتیجے میں توہین رسالت کی سزا کا قانون پاکستان میں نافذ ہوا ہے، جس طرح وہ قانون پہلے بنا تھا، پھر جس طرح وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، اس کے نتیجے میں جو قانون بنا ہے، میرے نزدیک اس میں 4 بنیادی خامیاں ہیں۔ ایک یہ کہ اس قانون میں مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ دونوں کے جرم میں فرق ہے۔ اگر مسلمان توہین رسالت کرے یہ ایک طرح کا جرم ہے، اگر کوئی غیر مسلم کرے وہ دوسری طرح کا جرم ہے۔ مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعوے دار ہے، غیر مسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ نہیں کرتا، تو دونوں کے فعل کو یکساں کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، لیکن اس قانون میں نیت کی سرے سے بات ہی نہیں کی گئی، بلکہ نیت غیر متعلق ہے، ارادہ غیر متعلق ہے۔ چاہے کسی کی نیت توہین کی ہو یا نہ ہو، اس قانون کا کہنا ہے اسے سزا دیں گے۔ اس وجہ سے یہ قانون انتہائی زیادہ سخت ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا یوں کہیں بہت ہی زیادہ استعمال غلط طریقے پر ہونے لگا ہے۔ تیسرا مسئلہ اس قانون میں یہ ہے کہ اس میں ملزم کی طرف سے یا مجرم کی طرف سے توبہ اور رجوع کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی ہے، حالانکہ فقہائے احناف کے نزدیک خصوصاً اس کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس قانون میں توہین رسالت کے جرم کو حد کی سزا حدود جرائم میں شمار کیا گیا اور اس پر حد کی سزا کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن اسلامی قانون میں حد کی سزا کو ثابت کرنے کے لیے جو سخت ترین ضابطۂ شہادت ہے اور ثبوت ہے اس کا اطلاق یہاں نہیں ہوتا، عام قانون شہادت کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ 4 بنیادی مسائل ہیں میرے نزدیک اس قانون میں، اور ان 4 مسائل کی وجہ سے یہ قانون بہت زیادہ یوں کہیں کہ غلط استعمال اس کا ممکن ہے، ہوتا ہے۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے جنرل مشرف کے دور میں اس قانون کے پروسیجر کو چینج کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا کہ ایف آئی آر کاٹنے سے قبل ایس پی کی سطح کا کوئی افسر تفتیش کرے گا۔ ناقدین یہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ قانون سرے سے غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ مسئلہ پروسیجر کا بھی نہیں ہے، اصل مسئلہ تو اس قانون کے سبسٹنس کا ہے۔ اس قانون میں جب تک نیت اور ارادے کی بات نہیں شامل کی جائے گی، جب تک توبہ اور رجوع کی گنجائش نہیں چھوڑی جائے گی، جب تک مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا جائے گا، اور جب تک حدود کو ثابت کرنے کے لیے جو شہادت اور ثبوت کا سخت معیار شریعت نے مقرر کیا ہے اس کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ قانون اس میں مسائل رہیں گے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کے کئی ملزمان پر مقدمات تو قائم ہو جاتے ہیں، سزائیں نہیں ہوتی، کئی کئی سال گزر جاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک تجویز یہ ہو سکتی ہے کہ توہین رسالت کے مقدمات کے لیے یا تو خصوصی عدالتیں مقرر ہوں، اور یا یہ کہ جیسے بعض مقدمات کے لیے مخصوص مدت کا تعین کیا جاتا ہے ان مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ فیصلہ کرنے سے یہ مراد نہیں کہ لازماً عدالتیں انہیں سزا ہی دیں، سزا کے لیے تو ان کا جرم ثابت کرنا پڑے گا، ثابت کرنے سے پہلے ان کو صفائی کا موقع دیا جائے گا، اور جو بھی شک کا فائدہ ہو وہ ملزم کو دیا جاتا ہے، تو اس پہلو سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے توہین رسالت کے جھوٹے الزام پر سزا کا بھی ذکر کیا ہے، اس پر بھی میں لکھ چکا ہوں۔ پاکستان میں پہلے ہی سے کئی مختلف دفعات موجود ہیں، کچھ مجموعہ ضابطۂ فوجداری میں ہیں، کچھ مجموعہ تعزیرات پاکستان میں ہیں، جن میں جھوٹی گواہی پر، اسی طرح جھوٹے مقدمے پر سزائیں
مقرر کی گئی ہیں۔ البتہ اگر کسی نے نہ صرف یہ کہ جھوٹا مقدمہ قائم کیا ہے بلکہ اس نے جھوٹے شواہد بھی گھڑے ہیں، تو گویا وہ خود توہین رسالت کا مرتکب ہوا، پھر اس پر خود توہین رسالت کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ اس طرح کے مسائل پر بھی غور کرنا چاہیے۔ لیکن جو آخری مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں یہ پرتشدد رویہ آیا کہاں سے ہے۔ کوئی 1.5 سال پہلے سیالکوٹ کی فیکٹری میں وہ اسی نوعیت کا واقعہ ہوا تھا، ہجوم نے ایک شخص کو اسی طرح قتل کر دیا تھا وحشیانہ طریقے سے۔ اس موقع پر اسلامی نظریاتی کونسل نے خصوصی میٹنگ بلائی تھی، مجھے بھی اس میں دعوت دی تھی، میں نے وہاں کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ ان میں ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو رویہ ہے کیا اس کی جڑیں واقعی ہماری مذہبی روایت میں پائی جاتی ہیں، یا یہ معاشرے میں پائی جانے والی عمومی لاقانونیت اور بے چینی کے بہت سے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ کیا جب قومی مفاد کے نام پر طاقت کے بلبوتے پر ملک کے آئین کو معطل کیا جاتا ہے اور اس فعل کا ارتکاب کرنے والے عدالت اور قانون کی گرفت سے بچ جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ملک کا آئین اس فعل کو سنگین غداری سے تعبیر کرتا ہے، تو کیا اس طرح ملک کا طاقتور طبقہ اپنے طرز عمل سے پورے معاشرے کو یہ پیغام نہیں دے رہا کہ قانون کو ہاتھ میں لینا کوئی بڑی بات نہیں اگر آپ خود کو درست سمجھتے ہوں؟ کیا عوام تک یہ تاثر صاحبان اقتدار و اختیار کی جانب سے نہیں پہنچا؟ میرے نزدیک یہ مسئلے کی جڑ ہے، اور اگر مسئلے کو جڑ سے پکڑنا ہے اور اس فساد کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو اس کا واحد مؤثر اور یقینی حل یہ ہے کہ معاشرے کا جو بالادست و طاقتور طبقہ ہے وہ قانون کی حکمرانی کا علمبردار بن جائے۔ جب تک یہ بالادست طبقہ خود قانون کی بالادستی تسلیم نہیں کرتا اور قانون کی دھجیاں بکھیرنے کو معمولی کام سمجھتا ہے، عوام سے قانون کی حکمرانی منوانا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ایک عام انسان عام حالات میں کسی چینٹی کو بھی کچلنے سے کتراتا ہے، لیکن بھیڑ کا، ہجوم کا، ریوڑ کا حصہ بن کر وہ ایسی درندگی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جس کا شاید ہی اس نے کبھی تصور کیا ہو۔ ہجوم کی نفسیات کے خصوصی مطالعے کی ضرورت ہے، کیسے ہجوم کا حصہ بن کر کسی فرد کی انفرادی شخصیت پس منظر میں چلی جاتی ہے اور گروہی شناخت، عصبیت اور نفسیات کو بالا تر حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیسے اخلاقی لا تعلقی کی ڈھال تعمیر کی جاتی ہے، کیسے ہدف کو ایک غیر انسانی وجود فرض کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو بھی برا سلوک کیا جائے وہ کم نظر آتا ہے۔ اس طرح نہ صرف وحشیانہ طریقے سے کچلنا جائز ہو جاتا ہے بلکہ لاش کو کی بے حرمتی کر کے بھی، بلکہ اس کو جلا کر بھی تسکین نہیں ملتی۔ ایک سبب کم علمی کا بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے جب چرچ پر حملہ کیا، ان سے پوچھا گیا، کہتے ہیں امریکہ میں وہ قرآن مجید جلا رہے تھے، ہمارا ان پر بس نہیں چل رہا تھا، ہم یہاں ان سے قصاص لے رہے تھے۔ وہی قصاص کی سزا تو اس کو دی جاتی ہے نا جس نے جرم کیا ہے، جرم اس نے کیا ہے، سزا اس کو دے رہے ہیں، کیسے؟ تو یہ کم علمی بھی اس کا سبب ہو سکتی ہے۔ یہاں بھی لوگوں نے سر تن سے جدا کا نعرہ بلند کیا ہے، باقی آگے پیچھے ان کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا واقعی یہی تنہا سزا ہے، اور اگر یہی سزا ہے تو سزا دینا کس کا کام ہے، اور سزا دینے سے پہلے کیا کچھ کرنا ہوگا؟ کیا خود آپ ایک ہجوم اس طرح فیصلہ کر سکتا ہے اور پھر یہ جیسے میں نے عرض کیا سزا دینا تو نہیں ہے، یہ تو فساد ہے۔ انسانوں کی وحشت و بربریت کا مظاہرہ جنگوں میں بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس نے اس موضوع پر بڑی اہم تحقیق کی ہے، جو پہلے روٹس آف بیہیویئر ان وار کے نام سے شائع ہوئی تھی، پھر بعد میں اس کو مزید پھیلا کر روٹس آف ریسٹرینٹ ان وار کے نام سے شائع کیا۔ پاکستان میں ہم نے اسی نوعیت کا ایک کام کیا تھا جس کو پھر ICRC نے ہی پبلش کیا تھا، اور شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد دونوں نے اکٹھے شائع کیا تھا۔ اس کا نام ہے پاکستان کی حد تک ہم نے اس کا کیا تھا کہ روٹس آف ریسٹرینٹ ان وار، اسلامک پرسپیکٹو آن روٹس آف ریسٹرینٹ ان وار، اے کیس اسٹڈی آف پاکستان۔ وہ بھی جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو ICRC کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ظاہر صرف اس پہلو پر ہی غور نہیں کیا جانا چاہیے کہ یہ جتنے لوگ تھے جنہوں نے جو اس ہجوم کا حصہ تھے، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، ان سب کو ایک لاٹھی سے ہانک لیں۔ ہجوم
کا حصہ بننا الگ سے جرم ہے یقیناً، لیکن کس کا کتنا حصہ ہے اس جرم میں اس کا تعین بھی ضروری ہے۔ ہماری جو ایجنسیز ہیں اور جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ان کا کام سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور پھر جو خصوصاً مجموعی تعزیرات پاکستان کی بہت ساری دفعات ہیں، لیکن خصوصاً جو دفعہ 34 ہے، دفعہ 149 ہے، کامن انٹینشن اور کامن آبجیکٹ کے متعلق، ان پر بھی غور کرنا ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہا تھا کہ ایک بندے کو قتل کرنے پر اگر پورا صنعاء کا شہر اکٹھا ہوتا تو میں سب سے قصاص لیتا، لیکن وہ تو اس صورت میں تھا جب پلاننگ کر کے باقاعدہ سب نے یہ کیا ہو، جس کو فقہا قتل الجماعت بالواحد کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں کہ مقتول ایک ہو، قاتل کئی سارے ہوں، سب سے قصاص لیا جا سکے گا۔ لیکن یہاں تو شاید پری پلانڈ کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ پہلے سے کوئی منصوبہ بنایا گیا، یہ تو اسپر آف دا مومنٹ میں ایک ریوڑ، ایک بے ہنگم ریوڑ تھا جس نے اس طرح وحشت اور بربریت کا مظاہرہ کیا۔ اب یہاں پولیس، تفتیش، پروسیکیوشن سب کی کارکردگی پر نظر رکھنی ہوگی۔ سیالکوٹ کے سانحے میں پولیس کے ایک اعلیٰ آفیسر نے بریفنگ دیتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کی اس میٹنگ میں کہا تھا کہ تمام ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں، کوئی مفرور باقی نہیں رہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ پولیس نے صرف تعداد ہی پوری نہیں کی۔ میں نے اس وقت کہا تھا ان کو کہ یہ جو آپ کا آخری جملہ تھا کہ پولیس نے صرف تعداد ہی پوری نہیں کی، یہ خود اس بات پر شاہد ہے کہ پولیس پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات وہ صرف تعداد پوری کرنے کے لیے لوگ اکٹھے کر دیتے ہیں، جن میں کئی ایک بے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ پہلے سے بعض جرائم میں ملوث رہے ہوں، لیکن اس پرٹیکولر جرم میں ان کا کردار ہے یا نہیں، یہ اب تفتیشی اداروں کا کام بہت سخت ہے اور بہت نازک ہے، اور ان کو اپنی ساری محنت اس میں لگانی ہوگی۔ لیکن ان کو اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ یہ واقعات پولیس کی موجودگی میں رونما ہوتے ہیں، پولیس ہجوم کو روکنے میں کیوں ناکام رہی ہے، کیوں اس طرح کے واقعات بار بار رونما ہو رہے ہیں۔ پولیس کے نمائندے نے کہا تھا سیالکوٹ کے سانحے کے موقع پر کہ ایف آئی آر میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی ہم نے شامل کی ہیں، اور انہوں نے اس موضوع پر خصوصی قانون سازی کی تجویز بھی دی۔ میں نے عرض کیا تھا مزید نئے قوانین بنانے سے کیا ہوگا، اور آپ ہر مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات ڈال دیں، آپ کے نزدیک یہ ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک تو دہشت گردی کا تصور ہی مبہم ہو گیا ہے، ہر معاملے میں آپ اس کی دفعات ڈالتے ہیں، لیکن نئی قانون سازی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ موجودہ قوانین کے مؤثر نفاذ کا ہے۔ ہمیں خود سول سرچنگ کی ضرورت ہے، خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ارد گرد یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ادارے کیوں ناکام ہیں، ہمارے افراد ان کی اخلاقی تربیت کیوں نہیں ہو رہی، اور سب سوالوں کا اہم سوال کہ پولیس ہر بار ایسے معاملے میں ناکام کیوں ہو جاتی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔